السلام علیکم فرینڈس. پچھلے ویڈیو میں ہم نے سکیلٹل سسٹم کے بارے میں ڈسکس کیا اور بون اور اس کے کمپوزیشن اور بون سیلز آسٹیوبلاسٹس، آسٹیوکلاسٹس، آسٹیوسائٹس یا پروجنیٹر سیلز کے بارے میں ہم نے ڈیفائن کیا. اور جو آج کا ویڈیو اس میں ہم کلاسیفیکیشن آف بونز کریں گے. ٹھیک ہے، جو ہمارے اندر 206 ہڈیاں ہے اس کو ہم کلاسیفائی کریں گے کہ کہاں کہاں پر کون سی ہڈی ہے. ٹھیک ہے، ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں دو طریقے سے. ایک آن دا بیس آف مارفالوجی، اس کے سائز اور اسٹرکچر کے حساب سے، جو بون کا سائز، شیپ یا اسٹرکچر ہوتی ہے اس کے حساب سے ہم کلاسیفائی کرتے ہیں. اس کلاسیفیکیشن میں آتی ہے لانگ بونز جو کہ لانگ ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، اس میں آتی ہے ہیومرس یا فیمر. اور شارٹ بونز جو کہ چھوٹی ہوتی ہے، اس میں آتے ہیں کارپلز جو کہ ہمارے رسٹ میں ہوتی ہے، ہاتھ میں ہوتی ہے، کارپلز، میٹا کارپلز، ٹارسلز وغیرہ. اور فلیٹ بونز جو چپٹی ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارا سکیپولا شولڈر میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا فلیٹ ہوتا ہے، فلیٹ بون ہوتی ہے، جیسے کہ ہم کشمیری میں کہتے ہیں اس کو کنگو، وہی ہوا سکیپولا. اور اریگولر بونز میں آتا ہے ہمارا ہپ بون. اریگولر مطلب یہ جو ریگولر نہیں ہوتی ہے. اور یہ ہوئی آن دا بیس آف مارفالوجی کلاسیفیکیشن. اور ہم دوسری کلاسیفیکیشن کرتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے آن دا بیس آف ریجن، جس کو ہم کہتے ہیں ریجنل کلاسیفیکیشن، کہ کون سی بون کس ریجن میں لوکیٹ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریجنل کلاسیفیکیشن. اس کلاسیفیکیشن میں ہمارے دو سسٹم آتے ہیں، ایکشیل سکیلٹل سسٹم یا آتا ہے اپینڈیکولر سکیلٹل سسٹم. ٹھیک ہے، ایکشیل سکیلٹل جو ہمارا ہے اس میں آتے ہیں 80 بونز، اور اپینڈیکولر سکیلٹن جو ہے اس میں آتے ہیں 126 بونز. یہ جو ایکشیل سکیلٹن ہوتا ہے جس میں 80 بونز آتے ہیں، اس میں کیا کیا آتا ہے؟ ایکشیل سکیلٹن یہ کس کو کنسٹیٹیوٹ کرتا ہے؟ ہمارے سکل کو. ٹھیک ہے، ہمارے سکل میں 29 بونز آتی ہے. جو یہ سکل ہے اس میں 29 بونز آتی ہے، یہ کس کا پارٹ ہے؟ ایکشیل سکیلٹن کا پارٹ ہے، جو کہ 80 بونز پر مشتمل ہے. یہ جو سکل ہے 29 بونز ہے، لیکن اس سکل میں بھی 4 ریجنز ہے. ایک کرینیم، فیشل سکیلٹن، ایئر آزیکلز اینڈ ہائیارٹ. دیکھتے یہ کیا ہے. یہ جو کرینیم پہلا ہے، کرینیم اسی کو ہم کہتے ہیں برین باکس بھی، کیونکہ برین اسی میں لوکیٹ ہوتا ہے. اور اس کے اندر جو بونز ہوتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں کرینیل بونز، جو کہ 8 ہوتی ہے، ان کی تعداد 8 ہوتی ہے. جیسے کہ فرنٹل بون ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے سر میں ہوتی ہے، کہ پہلے ہی اوپر سائڈ سے ہوتی ہے، آگے والے حصے سے، اس کو کہتے ہیں فرنٹل بون. جو ایک ہوتی ہے پیرائٹل، 2 ہوتی ہے آسیپیٹل، 1 ہوتی ہے ٹیمپورل، 2 ہوتی ہے ایتھموائڈ، 1 ہوتی ہے سپنائڈ، 1 ہوتی ہے، کل ملا کے 8 ہوئے. جو ایک کرینیل سسٹم ہے، کرینیم ہمارا ہے، اس میں جو ہمارے 8 بونز ہے ان کو ہم کہتے ہیں کرینیل بونز. لیکن اٹ از ورتھ ٹو ریمبر ہیئر ان بٹوین these bones there are joints. These joints are called as sutures, but these joints cannot move. یہ جو جوائنٹس ہے، یہ جو بونز ہے، یہ موو نہیں ہو پاتی ہے. جیسے کہ مطلب ہمارے اور کئی جوائنٹس ہے وہ ٹو سم ایکسٹینٹ موو ہوتے ہیں یا فلی وہ موو ہوتے ہیں، لیکن یہ سوچرس ہے، جن جوائنٹس کو ہم سوچرس کہتے ہیں، کرینیل سوچرس کرینیل بونز کے اندر پائی جاتی ہے، یہ موو نہیں ہوتی، یہ اموویبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ فکسڈ ہوتی ہے. اسی کے بیس میں، سکل کے بیس میں نیچے والے حصے میں ایک اوپننگ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فورامن میگنم. ٹھیک ہے، یہ جو فورامن میگنم ہوتے ہیں، اسی کے تھرو ہمارا برین کمیونیکیٹ کرتا ہے کس کے ساتھ؟ سپائنل کارڈ کے ساتھ. لیکن یہ جو فورامن میگنم ہوتا ہے، اس کے ارد گرد اراؤنڈ 2 ریجن ہوتے ہیں. اس اوپننگ کے ارد گرد 2 ریجن ہوتے ہیں. ان 2 ریجنز کو ہم کہتے ہیں آسیپیٹل کانڈائلس. آسیپیٹل کانڈائلس کیا ہوتے ہیں؟ یہ 2 ریجنز ہوتے ہیں اسائڈ فورامن میگنم. کیا ہوتے ہیں؟ 2 ریجنز. کون؟ آسیپیٹل کانڈائلس. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آرٹیکولیٹ کرتے ہیں ورٹیبل کالم کے ساتھ. کس کو؟ ہمارے سکل کو، ہمارے برین کو، ہمارے سپائنل کارڈ جو ہے، مطلب اسی کے تھرو ہمارا سپائنل کارڈ نیچے تک ہے، اور پھر اسی کے تھرو ہمارا برین کمیونیکیٹ کرتا ہے کس کے ساتھ؟ سپائنل کارڈ کے ساتھ. یہ جو آسیپیٹل کانڈائلس 2 ریجنز ہوتی ہے فورامن میگنم کے ارد گرد. ٹھیک ہے، یہ 2 کانڈائلس کیا کرتے ہیں؟ آرٹیکولیٹ وتھ ورٹیبل کالم. اس کے ساتھ یہ آرٹیکولیٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی آرٹیکولیشن ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہیومن سکل کو کہا گیا کہ یہ ڈائی کانڈیلک سکل ہے، کیونکہ
اس کے پاس 2 آسیپیٹل کانڈائلز ہوتے ہیں جو کہ فورامینم میگنم کے ارد گرد ہوتے ہیں. 2 آسیپیٹل کانڈائلز, دیٹ از وائی اٹ از کالڈ ایز ڈائی کانڈائلک سکل. پھر دوسرا آتا ہے اس میں فیشل سکلٹن. اس میں کتنی بونز آتی ہے؟ اس میں آئی تھی 8 کرینیل سکلٹن میں. فیشل سکلٹن میں آتی ہے 14 بونز. ان میں سے 2 آتی ہے نیزل بونز جو کہ ناک ہماری بناتی ہے, 2 آتی ہے لیکریمل بونز آتی ہے جو کہ آنکھوں کے ارد گرد ہوتی ہے, وہ بھی 2 ہوتی ہے. میگزیلری جو کہ اپر جا ہوتی ہے جس میں مطلب وہ پھر ٹیتھ ایمبیڈڈ ہوتی ہے, ہماری ٹیتھ آتے ہیں, ہمارے دانت آتے ہیں, اپر جا میں ہوتی ہے میگزیلری بونز, وہ بھی 2 ہوتی ہے. زائگومیٹک جن کو ہم چیک بونز بھی کہتے ہیں وہ بھی 2 ہوتی ہے. اور انفیریئر نیزل کونکئی جو کہ نوسٹرل بونز ہوتی ہے یہ بھی 2 ہوتی ہے. پیلیٹائن بونز ہوتی ہے جو کہ ہمارا ہارڈ پلیٹ بناتی ہے ہمارے بکل کیوٹی میں, جس کو ہم روف بونز بھی کہتے ہیں, روف بونز آف بکل کیوٹی, یہ بھی 2 ہوتی ہے. اور مینڈیبل لور جا ہوتا ہے, اس میں 1 بون ہوتی ہے, اس میں بھی ٹیتھ ایمبیڈڈ ہوتے ہیں, اور وومر بون بھی 1 ہوتی ہے. کل ملا کے ہوتے ہیں 14 بونز, 14 ہے اور 8 کرینیل کے. ٹھیک ہے. پھر ہوتا ہے ہمارا ہیارڈ. ہماری ہیارڈ بون یہ 1 ہوتی ہے, یہ یو شیپڈ ہوتی ہے. یہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ فیشل سکلٹن میں ہوتی ہے, لیکن یہ ٹنگ کے نیچے ہوتی ہے. ٹنگ کے نیچے ہوتی ہے یا اپر فیرنکس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ابو دا فیرنکس یا ٹنگ کے نیچے ہوتی ہے, یو شیپڈ ہوتی ہے, 1 ہی بون ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیارڈ بون. اور پھر ایئر آجیکلز ہے. ایئر آجیکلز کہاں پہ ہوتے ہیں؟ ہمارے کانوں کے اندر ہوتے ہیں ایئر آجیکلز. ان میں چھوٹی بونز پائی جاتی ہے, 1 ہوتی ہے میلیس, انکس اور سٹیپس. یہ 1 ہوتی ہے. میلیس کو ہم ہیمر بون بھی کہتے ہیں, انکس کو ہم ایمل بون بھی کہتے ہیں, کیونکہ ان کے شیپ اور سٹرکچر کے حساب سے یہ ہیمر لائک سٹرکچر ہوتا ہے اس کا, کس کا؟ میلیس کا. اسی لیے ہم اس کو ہیمر بون بھی کہتے ہیں, انکس کو ہم ایمل بون بھی کہتے ہیں, سٹیپس کو ہم کہتے ہیں سٹر بون بھی. یہ ہوتی ہے 1. ہمارے پاس 2 کان ہے تو 2 ہو گئی کتنی؟ 6. 2 میلیس, 2 انکس, 2 سٹیپس, ہو گئی یہ 6. اور ہیارڈ ہوگی 1, اور جو ہماری فیشل سکلٹن ہے 14, اور کرینیل سکلٹن ہے وہ ہو گیا 8. ٹھیک ہے. اب یہ جو ایئر آجیکلز ہے ان میں جو بونز ہے ان کی کیا فنکشن ہے؟ یہ ایمپلیفائی کرتے, ہم ایمپلیفیکیشن کرتے کس کی؟ ساؤنڈ کی. ساؤنڈ کو ایمپلیفائی کرتے ہیں. اب آتا ہے ہمارا ورٹیبل کالم. ورٹیبل کالم کس کا پارٹ ہے؟ یہ دوسرا پارٹ ہے کس کا؟ پہلا تھا سکل, دوسرا کیا پارٹ ہے؟ ورٹیبل کالم. کس کا؟ ایکشیل سکلٹن کا. یہ جو ورٹیبل کالم ہے یہ کنسٹیٹیوٹ ہوتا ہے, اس میں کس کی کنسٹیٹیوشن ہوتی ہے؟ بیک بونز کی. جو ہمارے بیک بونز ہوتی ہے وہی بناتا ہے ورٹیبل کالم. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتی ہے؟ اس میں بہت ساری بونز ہوتی ہے, ہر ایک بون کو ہم کہتے ہیں ورٹیبرا. ورٹیبل کالم میں بہت ساری بونز ہوتی ہے, جیسا کہ 33 انیشل سٹیج پہ ہوتا ہے, پھر یہ فیوز ہوتے ہیں, جیسے کہ بچہ بڑھتا ہے تو فیوز ہوتی ہے تو 26 بنتی ہے. ٹھیک ہے, جس کو ہم آسیفیکیشن کہتے ہیں. فارمیشن آف بونز کو ہم آسیفیکیشن کہتے ہیں, جو میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا. تو یہ پھر 26 رہتی ہے. سو 26 اگر ہم اس میں سے 1 کو اٹھاتے, اس 1 کو ہم کہتے ہیں ورٹیبرا. ٹھیک ہے. تو یہ جو کیا ہوتا ہے, جو یہ ورٹیبل کالم ہوتا ہے اسی سے ایک کینال گزرتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیورل کینال. جس کینال میں سے ہی پھر سپائنل کارڈ آتا ہے. ہمارا آتا ہے, اور سپائنل نرو جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ سپائنل کارڈ ہمارا سی این ایس سینٹرل نرو سسٹم کا پارٹ ہے. جو سپائنل نروز ہوتی ہے وہ کس کے تھرو پاس ہوتی ہے؟ ورٹیبل کالم کے تھرو پاس ہوتی ہے. لیکن کہاں سے؟ پہلے نیورل کینال, پھر سپائنل کارڈ, پھر سپائنل نروز. یہ مطلب کس کے؟ یہ جو بیس ہوتا ہے ورٹیبل کالم کا, جیسے کہ نیورو آرک, ہمیں اتنا ڈیپ نہیں جانا ہے, کہ پھر نیورو پروجیکشنز ہوتی ہے, پھر جو وہاں پہ ایک کیوٹی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, وہاں پہ ہم نے نہیں جانا ہے. بس اتنا ہم نے یاد رکھنا ہے کہ نیورل کینال ہوتا ہے جو کہ پاس کرتے ہیں مطلب ہمارے ورٹیبل کالم کو. ٹھیک ہے. اسی کے تھرو پھر سپائنل کارڈ بھی جاتا ہے, پھر یہ سپائنل نروز بھی اسی کے تھرو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس میں ورٹیبل کالم میں ڈسکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈسکس یا انٹی ورٹیبل ڈسکس, یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ 2 ورٹیبرا, جو ورٹیبل کالم کی 2 ہڈیاں ہوتی ہے, ان کے درمیان ایک کارٹلیجنس میٹر ہوتا ہے, مٹیریل ہوتا ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں ڈسک. یا انٹر ورٹیبل ڈسک. کیا ہوتی ہے انٹر ورٹیبل ڈسک؟ یہ
दो वर्टिब्रा या दो बैक बोन्स के दरमियान एक कार्टिलेजनस मटेरियल होता है जिसको हम डिस्क कहते हैं। इनकी फंक्शन क्या है, इससे हमें क्या फायदा मिलता है? बिकॉज ऑफ दीज डिस्कस किसी हद तक हम ऊपर अपवर्ड या बैकवर्ड अपने कमर को ले सकते हैं। किसकी वजह से? इन डिस्कस की वजह से, क्योंकि ये कार्टिलेजनस मटेरियल होता है किनके दरमियान? दो वर्टिब्रा के दरमियान या दो बोन्स के दरमियान। ये जो वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स होती है, ये हम उसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, देखिए वर्टिब्रल कॉलम में 5 रीजन्स होती है: सर्विकल रीजन, थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन, सैक्रल रीजन एंड कोकोसेजनल रीजन। ठीक है, या कोकस रीजन। इसमें क्या होते हैं? जो सर्विकल रीजन होती है, इसमें जो इस रीजन में बोनस होती है उनको हम कहते हैं सर्विकल बोनस। ये कितने होती है? ये 7 बोनस होती है। और थोरेसिक रीजन में जो बोनस होती है उनको हम कहते हैं थोरेसिक बोनस, वो 12 होती है। लंबर बोनस कितनी होती है? 5 होती है। सैक्रल बोनस कितनी होती है? 5 होती है। कोकस बोनस कितनी होती है? 4 होती है। लेकिन ये जो ये सैक्रल और कॉकस बोनस है 5 और 4 होती है, ये इनिशियल स्टेज में होती है। फिर एज के साथ ये फ्यूज होती है और एक एक बोन बनती है। इसीलिए कुछ बुक्स में होता है कि वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोनस होती है? 33 बोनस होती है। लेकिन मैक्सिमम बुक्स लिखते हैं कि 26 बोनस होती है। किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। जो ये 33, इसकी वजह क्या है कि ये पहले 33 होती है, क्योंकि सैक्रल 5 होती है और कॉकस 4 होती है। फिर ये एज के साथ साथ जब ऑसिफिकेशन होती है तो ये फ्यूज होती है, फिर एक एक ही रह जाती है। तो हो गए 7, 7 12 हो गए 19, 19 और 5 कितने हुए? 19 और 5 हुए 23, 23 और हो गए ये 2 हो गए 26। 7 + 12 19, 19 + 5 24, 24 + 2 हो गए 26। ठीक है, अब ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है ये स्ट्रेट नहीं, ये सीधा नहीं होता, बल्कि ये कर्व्ड होता है। इसमें 4 कर्वेचर्स होते हैं। ठीक है, 4 ऐसे होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारा सर्विकल रीजन होता है, ये इसमें कौन सा कर्वेचर होता है? फॉरवर्ड कर्वेचर। थोरेसिक में बैकवर्ड कर्वेचर होता है। और जो लंबर रीजन होता है हमारा, इसमें भी फॉरवर्ड कर्वेचर होता है। और सैक्रल और कोकस रीजन जो होता है, इसमें बैकवर्ड कर्वेचर होता है। गोया कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम हमारा है ये स्ट्रेट नहीं होता है, बल्कि ये कर्व्ड होता है। हो गई। अब आता है हमारे एक्सियल स्केलेटन का तीसरा पार्ट, वो है रिबस। ठीक है, वो रिबस वो कितनी होती है? वो 12 पेयर्स होती है या 24 होती है। ये क्या होती है? ये भी फ्लैट और कर्व्ड होती है, चपटी जैसी होती है और सीधी नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? कर्व्ड होती है। ये यहाँ पर एक रिब मैंने बनाई है। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? एक रिब के हेड होता है, नेक होता है, नेक के नीचे ट्यूबरकल होता है और बॉडी होती है और कोस्टल कार्टिलेज होता है। किसमें? एक रिब में। ठीक है, ये जो ये रिब ये कहाँ पे कनेक्ट होती है? किसके साथ कनेक्ट होती है? कोस्टल कार्टिलेज से कहाँ पे कनेक्ट होती है और हेड से कहाँ पे कनेक्ट रहती है? कहाँ से इसका अटैचमेंट होता है? ठीक है, जो है फ्रंटल साइड है। एक साइड किसके साथ होता है इसका अटैच? स्टर्नम के साथ। और दूसरा साइड किसके साथ? थोरेसिक रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, तो ये 2 साइड्स है। ठीक है, 2 साइड्स और 2 अटैचमेंट होती है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं बाइसिफेलिक, बिकॉज इट पॉजेस 2 साइड्स फॉर अटैचमेंट। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, जो कि 12 पेयर से या 24 रिबस है। इसको हम क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट्स में। ठीक है, एक होती है हमारी ट्रू रिबस, फॉल्स रिबस और फ्लोटिंग रिबस। ये हम समझते हैं कि इनको हम क्यों ट्रू रिबस, फॉल्स रिबस एंड फ्लोटिंग रिबस कहते हैं। जो पहले 7 पेयर्स है, मैंने कहा कि 12 पेयर्स होते हैं। 7 पेयर्स किसके साथ? जो 7 पेयर्स के 2 एंडिंग पॉइंट से एक एंडिंग पॉइंट 7 पेयर्स का ज्वाइन होता है किसके साथ? स्टर्नम के साथ। और दूसरी एंडिंग किसके साथ अटैच होती है? वो होती है थोरेसिक के साथ। और एक होता है स्टर्नम के साथ एक एंड, और दूसरा होता है थोरेसिक के साथ वर्टिब्रल कॉलम का जो पार्ट है। ठीक है, थोरेसिक रीजन के साथ होती है एक एंड। इन 7 रिब्स की एंड जो होती है वो एक साइड से किसके साथ होती है? अटैच थोरेसिक रीजन के साथ, जो कि वर्टिब्रल कॉलम का है। और एक साइड स्टर्नम के साथ अटैच होता है, जो कि हमारे सीने की तरफ है। इसीलिए हम उनको कहते हैं ट्रू रिबस।
ابھی بھی آپ کو یہ کلیئر نہیں ہوگا, اب یہاں پہ یہ کلیئر ہوگا. جو یہ فالس ریبس ہے 8th 9th 10th, یہ بیک سائڈ سے اوبویسلی اٹیچ ہوتے ہیں کس کے ساتھ, لائک ان کے جیسے, کس کے ساتھ, تھورس کے ساتھ. بٹ فرنٹ سائڈ یہ اٹیچ نہیں ہوتے سٹرنم کے ساتھ لائک ٹرو ریبس. یہ کس کے ساتھ ہوتی ہے اٹیچ ہوتی ہے کوسٹل کارٹلیج کے ساتھ. کن کوسٹل کارٹلیج آف کن سیونتھ ٹرو ریب. جو 7th ٹرو ریب ہوتی ہے اسی کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتی ہے یہ 8th 9th 10th ایک سائڈ سے. ڈائریکٹ یہ سٹرنم کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے, اسی لیے ان کو ہم کہتے ہیں فالس ریبس, ان کو کہتے ہیں ٹرو ریبس, کیونکہ یہ دونوں اینڈ سے اٹیچ ہوتے ہیں سٹرنم کے ساتھ, مین پارٹ کے ساتھ, اور تھوریسک جو کہ مین پارٹ ہے, دونوں مین پارٹ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتا ہے ان کا. یہ ایک سائڈ سے مین پارٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, لیکن دوسرے سائڈ سے ڈائریکٹلی سٹرنم کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی. یہ کس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, یہ اٹیچ ہوتی ہے 7th پیئر آف جو ہوتا ہے ان کا کوسٹل کارٹلیج ہوتا ہے 7 پیئرس کا, انہی کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں ان کو فالس ریبس. فالس ریبس کون کون ہے, 8th 9th 10th پیئر, اور ٹرو ریبس 7 پیئرس. 1 to 7th pair is considered as true rebus, 8th to 10th pair is considered as false rebus. اب floating rebus کیا ہے, یہ جو floating rebus ہے اس میں آتی ہے 11th اور 12th پیئرس, ٹھیک ہے. 11واں اور 12واں جوڑا جو ہے یہ floating rebus ہے. بیک ورڈ اس کے ساتھ کس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, اس کا بیک ورڈ میں اٹیچمنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ورٹیبل کالم کا جو ہمارا تھوریسک ریجن ہے اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتا ہے. بٹ جو فرنٹل پارٹ ہے, فرنٹل سائڈ ہے, وہ فری ہوتا ہے, وہ کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا ہے, اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں فلوٹنگ ریبس, فالس ریبس اینڈ ٹرو ریبس. یہ تھے 3. پہلا کیا تھا, سکل. دوسرا کیا تھا ہمارا, پہلا تھا سکل, دوسرا ورٹیبل کالم, تیسرا ریبس. اب چوتھا جو ہے وہ ہے ہمارا سٹرنم, وہ ہم آنے والے ویڈیو میں دیکھتے ہیں. اب آپ خود ہی بونس گن لیجئے کہ کتنے آئی ہے, کتنی پینڈنگ ہے, وہ ہم آگے جا کے فلفل کریں گے, اور آگے جا کے وہ ہم پڑھیں گے اور اچھی طرح سے ڈیفائن کریں گے. امید ہے کہ آپ نے سمجھا ہوگا. تھینک یو.